چونکہ اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اس امت کا جو افضل حصہ ہے اس پر جو عذاب اللہ کا آنا ہے، بلکہ اب ایک مرتبہ بہت یہ بھٹی بہت دہکنے والی ہے، بہت شد و مت کے ساتھ دہکے گی، بہت بڑی جنگ ہوگی، پچھلی صدی کی دونوں عالمی جنگوں کو مات دے جائے گی، اس میں بھی کروڑوں انسان قتل ہوئے تھے، اب بھی کروڑوں قتل ہوئے اور زیادہ دور نہیں، اس کے لیے سٹیج تیار ہو رہا ہے، بالکل تیار ہو رہا ہے۔ بہرحال اس مارکے میں بھی آپ بیٹھے ہیں، نہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں، نہ اللہ کے دین کی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک تو ہو جائیں، نہ رسول کی نصرت کہ دین کو قائم کرنا، اور ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا جیسے اس وقت ہو کر رہا۔ اب جس نے اس میں اپنا حصہ لے لیا وہ سرخرو ہو گیا، جو محروم رہ گیا۔ آج بھی وہی ہے کہ ہوگا لازماً، خبر دی ہے حضور نے، قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا۔ اب اس میں جو لوگ حصہ اپنا ڈالیں گے وہ سرخرو ہو جائیں گے، جو اپنے دھندوں میں مگن رہ کر اور اپنی زندگی گزار دیں گے اسی طریقے سے، وہی معاش کی بھاگ دوڑ اور وہی صرف اپنے اور اپنے اہل و عیال کا معاملہ، اس کا فکر، اپنے بچوں کا بھی دنیاوی مستقبل پیش نظر ہے، دینی مستقبل یا اخروی مستقبل تو کسی کے پیش نظر ہے ہی نہیں، وہ محروم رہ جائے گا۔ لیکن ہونا ہے یہ، جس کی خبر علامہ اقبال دے گئے ہیں 60 سال پہلے، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ توجہ کیا ہے؟ چونکہ اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اس امت کا جو افضل حصہ ہے اس پر جو عذاب اللہ کا آنا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ارب ڈالر کے محل بنائے جا رہے ہیں، 6 سٹار 7 سٹار ہوٹل تو اب عرب ممالک میں بن رہے ہیں، جہاں سے داخلہ کئی $100 دے کر ہوتا ہے۔ جس طرح کے کارنش انہوں نے اپنے سجائے ہیں پورے امریکہ میں کہیں نہیں ہے، میں گھوما ہوں، میں نے مغربی ساحل بھی دیکھا ہے، مشرقی بھی دیکھا ہے، جنوبی بھی دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ اس وقت کچھ کیا ہے؟ یتطاولون فی البنیان، یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اونچائی کے اندر۔ تو یہ ہے اصل میں میرے نزدیک ایک کہاوت ہے، وہ مولانا اصلاحی صاحب سنایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں ایک رواج تھا، وہ چونکہ خود بھی راجپوت تھے، کہ اگر کوئی نوجوان راجپوت کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا، فرض کیجئے، تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں، یعنی راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑ گیا تو جوتا تو ہے چلو، لیکن جب چمار کا جوتا پڑے گا تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، جو تکلیف ہونی ہے وہ تو ہونی ہے جوتے کی، لیکن انجری اس کے اندر کیا ہوگی، انسلٹ کیا ہوگی کہ چمار جو ہے وہ جوتا پڑے گا۔ تو یہ دین الہی کے اعتبار سے یہودی چمار ہیں، مغضوب علیہم قوم، یہ جو تھوڑا سا سہارا دیا گیا ہے یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے، انہیں جو اللہ نے کچھ سہارا دے دیا ہے، اور دنیا کے اندر وہ اس وقت جو ہے ناچ کود رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، 100 سے زیادہ تو ایٹم بم ان کے پاس ہیں، غالباً 120 کی عدد آتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو اربوں پر جو افضل ترین ہوئے انسانوں میں سے، اس لیے کہ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ترین ہے تمام انبیاء اور رسول میں، ان کو ان چماروں کے ہاتھوں سزا دی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت مسیح کا نزول ہو کر ٹیبل ول بی ٹرنڈ، اور پھر یہ چمار